ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا خواب۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مکان ہے۔ جب یہ جوان تھا تو تاجر کیا شام تشریف لے گیا۔ وہاں ایک خواب دیکھا۔ ایک راہب سے پوچھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس راہب نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا ابوبکر۔ پھر پوچھا کس شہر سے آ رہے ہو؟ فرمایا مکہ شریف۔ کہا کہ شغل کیا ہے؟ فرمایا تجارت ہے۔ اس راہب نے کہا، اس خواب کا تعبیر یہ ہے کہ تمہاری اس شہر مکے میں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائے گا اور ان کا نام مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں تم ان کی وزیر تو بنو گے، ان کے وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ لکھا ہے کہ اس خواب کے تعبیر کو حضرت ابوبکر نے پوچھا، کسی شخص سے نہیں بتایا، یہاں تک کہ یہ 48 سال کے ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو گیا تو آپ نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابوبکر حاضر خدمت ہوا، آپ جو دعویٰ نبوت فرما رہا ہے کیا آپ کے اس کا کوئی دلیل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعوت نبوت کا دلیل تیری خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اللہ نے بذات جبرائیل علیہ السلام کو اس کی خبر دیا تو خوشی کی حضرت ابوبکر انہا نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیا، میری دوست اس اونچی مکان پر ہے، اور آپ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا، یہ خوشی کا مصافحہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہوا۔ فرمایا خدا کی قسم، اب میں ان پر کبھی احسان نہ کروں گا، اور جن سے ناراض ہوں گا اور جنگ بدر لڑوں گا۔ اصحاب بدر جنگ بدر میں مفسرین لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوا، جس کے ترجمہ کتاب خلاصہ یہ ہے کہ اے ابوبکر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میری صحابہ جس نے جنگ بدر لڑا ہے تم اس نے اپنی خطا معاف کر دو، اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب یہ آیات تو نازل ہوا، حضرت ابوبکر محبوب رکھتا ہوا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میں اپنے عزیز کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا آپ لوگوں کو خطاؤں کو معاف کر دے، اور اس کے بعد معاف کرنے کے بعد اس پر کچھ احسان بھی کر دیا جائے۔ اللہ کی احسان کرنے والے محبوب بندے بہت پسند ہے کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ کے مجلس میں بدنگاہی کر کے ایک شخص آیا تھا، دیکھا، فرمایا کیا حال ہے ایسی قوم جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتے ہیں؟ تو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ کیسے سمجھ لیا، ہر گناہ کا اثر ہے، اس کی آنکھوں پر، چہرے پر، اس کی چال پر پڑا، تکبر کرنے والے کی تو چال ہی عجیب ہوتا ہے، اس کے چال ہی سے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ یہ شخص متکبر ہے۔ اپنے صحت کا خیال نہ رکھنا اور اتنے وظیفہ پڑھنا جس سے دماغ بھی خشکی پیدا ہو جاتا ہے، اتنی جاگتا ہے جس سے صحت خراب تو ہو جاتا ہے،
मेजर सेहत है। ऐसी शख्स अल्लाह से दूर होता है, मखलूक से भी दूर होता है। जितनी दोस्त अहबाब सब इसके कट जाता है, ना खालिक का ना रब का, मखलूक का ना रब का। इसलिए मेरे शेख अब्दुल गनी रहमुल्लाह फरमाया थे कि आजी इमदादुल माजर मक्की रहमुल्लाह फरमाया थे, जो लोग अल्लाह 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 करता है, इबादत करता है, इनको अपने सर पर रौनक दाम रोगन बादाम की मालिश भी करना चाहिए, दूध का भी पीना चाहिए। जब अल्लाह भी यानी जिस्म को इस्तेमाल कर लो, इसमें गरे से ना डालना कैसी है। कोई आपको पानी चढ़ाने के लिए मोटर पर दे और आप इसमें तेल ना डालेगा, जिसकी वजह से वो जल जाएगा या खराब हो जाएगा, तो वो आपका या नहीं। तो मेरी शेख फरमाया, जो इबादत बहुत करता है मगर सेब नहीं खाता है, बादाम नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, तो अच्छी ग़िज़ाएँ ना मिलती है, इसका दिमाग तो खुश होगा, तो इससे क़यामत के दिन होगा। क्या तुम हमारी मुशीरों यानी जिस्म को क्यों खराब करता है। बाज़ लोग तो रात को ज़्यादा जागता है, वजीफ़ा पढ़ता रहता है, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग खुश्क हो जाता है। तो याद रखना, सेहत खराब करके अल्लाह तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। ताकत से ज़्यादा इबादत करने से खुदा नहीं मिलता है, खुदा तो मिलता है उनको ना नाराज़ करेगा। गुनाह से बचो। आप देखे कि बहुत सी पैसा वाले लोग बिरयानी पिलाता है, सूप पीता है, मगर पहले ये अदिया निकाले हुए कि बाज़ मज़दूर टमाटर की चश्ती रोटी खाकर मसलन टमाटर लाल है, वजह क्या है। वजह यह है कि पैसा वाले लोग शराब, चार्स और अफियान का खतरनाक नशे वाले चीज़ इस्तेमाल करता है। इस तरह बाज़ लोग बैठे रहने से, मुशक्क़त ना करने से यानी जगर तो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। तो जब तक मुशक्क़त में रहेगा तो सेहतमंद रहेगे, क्योंकि मानी जगर है। तुम्हारी जगर सेहत और तंदुरुस्त मुशक्क़त से सब चीज़ नॉर्मल और रहेगा। बलगम सेहत सूडान खून यचार इसके रहेगा। इसलिए मुशक्क़त का आदत डालो, ज़्यादा ना सयो, ना कम से कम पारा में चले जाओ। रोज़ाना कम से कम 1 मील तो चला। 1 मील। हमारी दारुल उलूम के एक दोस्त था, उनके दिल पर कुछ असर आया, 4 लाख रुपया खर्च हुआ। आखिर फैसला किया कि ऑक्सीजन की कमी होगा। बताया अब रोज़ाना सुबह ऑक्सीजन लेने जाता हुआ है। मेरी ये मामूल है। बांग्लादेश या रंगों या अफ्रीका या सारी मुल्कों में सुबह की सैर करने जाता हूँ, क्योंकि सुबह हो लाख रुपया की दवा। तो सेहत बहुत मुअस्सर शय है। सेहत को नुकसान पहुँचने वाले चीज़ सब के सब नाजायज़ है। हर चीज़ इब्तिदा रखता है जो अलार नेमत है, इसमें लाजुमी है। नेमत अलार की वाजब है। यह नहीं है कि बिरयानी मिले तो खाया जाया, रात में तो कटार और दस्त आ रहा है, करवट बदल रहा है। एक साहब ने बहुत ज़्यादा खा लिया। मैंने उनके एक शेर लिखा कि एक लड़ाई हुआ जब दुश्मन की सिपाही फौजी बंदूक रखा दिया, आपस में बांटा फाया करते। इसका नाम दस्त बस जंग था। वो दोबारा बार लौटा के दौड़ में था। तो नेमत अलाल इब्तिदा वाजिब है। अपनी बीवी को
الا رہے، وہاں ابتدائے واجب کھانا پینا الا رہے، مگر اتنے کھاؤ جو ہضم ہو جائے، پانی کی جگہ رہے۔ ایک صاحب نے کہا تو اتنے کھایا ہوں، پانی کی جگہ نہیں رہا، کیونکہ پانی ایسی لگا وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ اب رہ گیا سانس کی تو ہو آتے جاتا دیکھا۔ میری شیخ نے سنایا کہ ایک دریا میں کسی ہندو کی لاش جا رہا تھا، وہاں کہ ہندو پہلے سے موجود تھا، جس نے بہت سی زیادہ آلو پوری کھا لیا تھا۔ آلو پوری ان کی خاص غذا ہے، گوشت وغیرہ کھانا ان کی نصیب نہیں ہوا۔ اب زیادہ کھانے سے یہ تو گرم ہوگا، تو دریا میں اپنے ٹھنڈا کر رہا تھا، اس کا ساتھ ساتھ تھا۔ اتنے بھی دیکھا کہ ایک ہندو کی لاش جا رہا ہے، تو اس نے کہا یہ کچھ پوری مجھ سے زیادہ کھایا، اس لیے بادر ہی ٹھنڈا ہوگا۔ یہی پر ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک ہندو پنڈر کا ایک مولانا مناظر ہو رہا تھا، مجمع لگا ہوا تھا، گھروں کی چھتوں سے کھڑا کیوں عورتوں بھی رہتے تھے۔ پنڈت نے اعتراض کیا کہ مولانا صاحب، آپ اسلام میں مسلمان گوشت بہت زیادہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عورت جاگنے پھرتے، ایک ہم لوگ ہے جو سبزی کھاتے ٹھنڈا رہتا ہے، ہم لوگ سادہ رہتا ہے، یہ مسلمان لوگ رہتا ہے سودا یعنی ذائقہ چکھتا رہتا ہے۔ مولانا صاحب نے ان کا جواب دیا، اس میں گوشت کا کوئی قصور نہیں ہے، شیر خون پیتا ہے، ایران کا گوشت کھاتا ہے، گجراتی لوگ کہتا ہے کہ شیرینی کے پاس جاتا ہوں، گوشت نہیں کھاتا، ہمیشہ کھیتی میں سبزی کھاتا ہے، مگر کبھی اس کا گائیں پر بھی، کبھی اس کا گائیں پر۔ پھر مولانا نے ہندو عورت کی طرح ہاتھ کرتے ہوئے کہا، کبھی اس گائیں پر، کبھی اس گائیں پر، بس مناظر ختم ہوا، مولانا جیت گیا، تالیاں بج گیا۔ یہ منظر جو وہی ہے جو عقل و دماغ کا کتاب نہیں ہوتا ہے، اس لیے حاضرین جوابی ذہن چاہیے۔ ایک گمراہ سے ایک آگ کا مناظر ہو رہا تھا، گمراہ لوگ اسٹیج پر لگا تھا، اہل حق کا سچ لوگ کا الگ تھا۔ اس گمراہ اہل حق سے کہا کہ تم سور میں کیا فرق ہے؟ اہل حق سے ایک آدمی اسٹیج سے اترا اور دونوں اسٹیج پر فیصلہ ہوا، 20 فٹ نکلا۔ پھر اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ ہم میں سور میں 20 فٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ ہے حاضر جوابی۔ دوستوں، ہے کہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے صحت کا خیال رکھنا، الار میں اتنے کھاؤ جتنے ہضم ہو جائے۔ علامہ شافی فقہ شمی میں لکھا ہے کہ اتنے کھا لینا کہ جس سے پیٹ میں تکلیف ہو یا گیس ہو جائے، نظام ہضم خراب ہو جائے۔ اتنا کھانا گناہ بھی ہے، اگر چاہے یہ کھانا الار کا تھا، مگر وہی الار جسم کو تکلیف دینے کی وجہ بن گیا، گناہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح بیوی کی الار ہے، مگر اس قدر کثرت سے استعمال کرنے سے جس سے اس کا بھی صحت خراب ہوگا اور آپ کا بھی صحت خراب ہوگا، دونوں کا چکر آنے لگتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ایک بار حکیم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو بیان فرمائے ہوئے ایک عالم نے حکیم سے عرض کیا، حضرت آپ یہ کیسی بات فرماتا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی تم پر حق ہے، ہم حق ادا کرتے، کیا اس سے کیوں منع کرتا ہے؟ اس پر حکیم نے فرمایا کہ مولانا حدیث پوری پڑھو، آگے یعنی تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے، وہ بھی حق ہے، اس کا صحت کا خیال رکھو، صحت بخشی غذا کھانے کا
اہتمام کرو اور صحت خراب کرنے والے چیز استعمال کرنے سے بچو۔ حکیم فجر کی نماز کے بعد جنگل کا سیر کرتے، پھر آ کر اشراق ادا کرتے اور فرمایا کہ جو صحت کی حفاظت کی نیت سے چل قدمی کرے گا اور اسے مسجد میں بیٹھنے سے زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اس نے صحت کا حفاظت کا خیال رکھا۔ یہ حکیم کی مخلوق میں سے جو خود بڑھاپے میں کیوں، جب صحت رہا تب آپ کی عبادت کر سکو گے۔ اگر صحت خراب ہو گیا تو فرض ادا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور یہ صحت خراب ہونے سے مزید غیر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کم سوتا ہے ان کا مزاج متحر رہتا ہے۔ ہر انسان کے لیے کم سے کم 6 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ دماغ کام کرنے والے کے لیے 8 گھنٹہ سونا ضروری ہے۔ قیلولہ کر کے کچھ دن میں آرام کر لو، تھوڑی دیر سو جائے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا قیلولہ یعنی دوپہر میں آرام کر لو، کیونکہ یہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ لندن سے ایک مہمان آیا، انہوں نے کہا کہ انگریزوں قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو شیطان ہی ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کے چاہیے کہ 10 منٹ لیٹ جاؤ، سونا بھی ضروری نہیں ہے، بس سنت ادا ہو جائے۔ شیاطین اس لیے قیلولہ نہیں کرتا ہے، اس کو وسواس ڈالنے سے پرہیز نہیں ہے، نہایت ہی بڑے ہوتا ہے۔ یہ لوگ صحت بہت بڑے نعمت ہے، ہمیشہ معالجوں سے مشورہ کرتا ہے۔ جب مزاج وغیرہ ہو جاتا ہے، طبیب میں آ جاتا ہے کہ بیوی بچے پر غصہ آنے لگتا ہے، پہلے کام یہ کرو کہ وظیفہ ملو اور شیخ سے مشورہ کر کے ذکر کم کر دو۔ اگر وہ کہہ دے گا کہ تو باعقل کر لو۔ میری شیخ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ فرمایا کہ شیخ کی مشورہ سے اللہ ملتا ہے۔ اگر شیخ کہتا ہے کہ میری مہمانوں کے لیے چولہے میں لکڑی ڈالنا چاہیے، بتاؤ خانقاہ میں چولہے اور اس طرح ولی اللہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا راستہ شیخ کا مشورہ سے ملتا ہوتا ہے۔ ایک صاحب تانے میں انہوں نے حکیم شاہ تھانوی رحمہ اللہ کے مریدوں پر حکومت شروع کر دیا۔ آپ نے لوٹا کیوں یہی رکھا؟ آپ نے یہی کیوں لوٹا نماز پڑھ لے؟ آپ نے یہ کیوں رکھ کر دیا؟ حکیم ڈاکٹر بن کر آیا، آپ نے میری مریدوں پر کیوں حکومت کر لیا؟ کیوں حکومت کر لیا؟ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ یہ دنیا عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو، آخر موت ہے۔ حکومت کیا؟ انہوں نے حکمت حضرت تھانوی کا مرید حکومت شروع کر دیا۔ آپ نے لوٹا کیوں یہی رکھا؟ آپ نے یہی کیوں نماز پڑھ لیا؟ آپ نے یہ کیوں کر دیا کہ حکیم نے کو بلا کر فرمایا آپ شیخ ہے یا شیخ ہو؟ یہاں کا ڈاکٹر کون ہے؟ آپ مریض بن کر آئے ہو، ڈاکٹر بن کر آیا ہوں، آپ میری مرید پر کیوں حکومت کر رہے ہو؟ اب تم سب ذکر ملتے کرو، تم اس قابل نہیں ہو، تم ذکر کو بتانا چاہیے۔ جب معدہ خراب ہوتے تو ڈکار آنا تو حلوہ نہیں دیا جاتا ہے، کڑوا دوا دیا جاتا ہے۔ لہذا اب تم وضو خانے کی نالیوں صاف کر دو، نمازوں کی جوتوں سیدھا کر لو، خانقاہ میں جھاڑو لگا دو۔ تمہاری اندر تکبر کا مرض ہے، بس 6 ماہ کے بعد علاج تو ہوگا، ساری تکبر ختم۔ پھر حضرت نے ان کو ذکر کی اجازت بھی دیا، خلافت بھی دیا۔ مرید کی مزاج کا رکھنا شیخ کی ذمہ داری ہے، اس لیے شیخ تھوڑا سا حکیم بھی
ہوتا ہے، بہت اچھی ہوتا ہے۔ میری پاس تو آج بھی افریقہ سے ایک خط آیا۔ نیند کم کر رہا ہوں، دل ہر وقت غمگین رہتا ہے، غصہ بھی چڑھا رہتا ہے، میری جنگل میں بھاگ جانے کا دل چاہتا ہے۔ میں آج ہی جواب لکھ دیتا ہوں کہ سادہ ذکر ملا کرو، ایک سیب روزانہ کھاؤ، دوسرے کے ساتھ خوب ہنسنا بولنا، صبح کو نیرم جب تک میری اجازت نامہ نہ آئے تو ذکر مطلوب رکھو، خوب دودھ پیو، سر پر گدھے کا بادام کا تیل لگانا، مزاج ہو جائے گا۔ جس طرح گاڑی کے لیے ڈرائیور ہونا ضروری ہے، اگر ڈرائیور نہ ہو پھر انجن میں پانی خشک ہوگا۔ موٹروں پر چلا جا رہا ہوں، انجن جل جائے گا، ڈرائیور کا ذمہ داری ہے انجن میں پانی ڈالو۔ اس طرح شیخ کی ذمہ داری ہے جب مرید کا دماغ خشک ہونے لگے تو تھوڑا اس کا وظیفہ مطلوب کر دو، اس پر سر کا تیل کا مالش، سیب وغیرہ کھانے کو بتا دیا۔ جب سیب کھائے گا سیب سے بچا رہتا ہے۔ بچہ آسیہ بنانے کی سیب سے کہا کہ آسیہ میری پاس آ جاتا ہے، سیب کھانے کی قلب و دماغ میں قوت رہتا ہے، پھر وسواس شیاطین کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ محمد علی ٹیلیفون کر کے پوچھا کہ تمہاری پاس کبھی جن آتا ہے؟ جن ہمیشہ کمزور کو ستاتا ہے، مریدوں کو خواتین پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ جو جتنے قوت قلب ہوگا، مضبوط دل و دماغ کا ہوگا، اس کا وسواس بھی کم آئے گا۔ اس لیے دوستوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت دعا مانگا رہا۔ اگر صحت نعمت نہ ہو تو مراد رسول کیوں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں۔ اگر صحت اچھی رہتا ہے تو بدماشیں بھی سوچتا ہے، کیونکہ بیمار ہو تو صحت اچھی ہوتے تو اندیشہ رہتا ہے، اس کا نفس ہے۔ لہٰذا اے اللہ ہمیں پاک دامن عطا فرمائے، صحت کے ساتھ ہماری نظر بھی پاک رہے، دل بھی پاک رہے۔ کبھی نظر ناپاک ہوتا ہے تب تو دل ناپاک ہوتا ہے، کبھی دل پہلے ناپاک ہوتا ہے پھر نظر ناپاک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کا لازمی ہے کہ ملزم آگے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی نظروں ناپاک ہوتا ہے، دل ناپاک ہوتا ہے، کبھی دل میں گندی خیالات آتا ہے، نظر ناپاک ہوتا ہے۔ آفت میں بھی سیف ہے، صحت کا ہے۔ اب تقریباً کا رخ بدلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے ساتھ آفت کو مانگا، مگر پاک دامنی رہنے والے صحت بھی بہت اعلیٰ رہتا ہے، تو صحت پاک دامنی کی ضرورت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رخ سے بتا دیا تاکہ صحت کی وجہ سے میری امت گناہوں سے مبتلا نہ ہو، دوسری طرح گناہوں سے بچنے کی وجہ سے میری امت کو صحت کی حفاظت ضمانت رہنا۔ نمبر 3، اے اللہ ہمیں امانت بھی عطا فرمائے، مگر امانت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے خیانت سمجھ لو، تب امانت سمجھ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کو چولوں کی جانتا بھی ہے، سینوں کی گندھوں کا خیال بھی باخبر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔